بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہ احیاء العلوم کی جو کتاب ہم نے شروع کی ہے، امام غزالی کی کتاب، اس کا یہ چوتھا جو باب ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہم، بلکہ چوتھا نہیں بلکہ تیسرا باب ہے۔ تیسرا اور چوتھا باب جو ہے روحانیت کے حوالے سے، تو اصل بات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ تمہید تھی، اور اس کی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری تھا ہمارے لیے۔ اصطلاحات کے بغیر کوئی بھی فن کسی کو نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو تصوف ہے یہ بھی بطور فن جو ہے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جیسے باقی علوم ہم پڑھتے ہیں اس طرح یہ۔ تو یہ ہے بیان جنود القلب۔ جنود قلب جو ہے یعنی قلب کے لشکر کی بات اب بتائیں گے ہمیں کہ یہ جو دل ہے، جو کہ پایا تخت ہے لطیفہ ربانی کا، اللہ تعالیٰ کا جو بھی لطیفہ ہے، باریک سا پیغام بھی ہے، وہ دل پہ نازل ہوتا ہے۔ دل میں ہی خیال آتے ہیں، دل میں ہی جو ہے روح کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے دل کے کچھ لشکر ہیں جو حفاظت کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما يعلم جنود ربک الا هو، اور نہیں جانتا کوئی بھی جنود ربک، تمہارے رب کے لشکروں کے بارے میں سوائے اس کے۔ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ فللہ سبحانہ فی القلوب والارواح، فللہ تو اللہ کے لیے ہے، سبحانہ وہ ہر پاک ہے ہر عیب سے، فی القلوب دلوں میں اللہ کے لیے ہے، والارواح اور روحوں میں بھی، وغیرہا اور بھی جو اس کے مخلوق ہے اس میں بھی، من العوالم جہان ہے، جہان مخلوقات ہیں بہت ساری، جہانیں ہیں بہت ساری، جنودن مجندہ ایسے لشکر ہیں جو کہ ہتھیاروں سمیت ہے، مسلح جنود ہیں، لشکر ہیں اس کے۔ لا یعرف حقیقتها، نہیں جانتا اس کی حقیقت کو، وتفصیل عددها اور اس کے تعداد کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں، الا ہو سوائے اس کے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مخلوقات میں اس کے جو ہتھیار و مسلح جنود ہیں، لشکر ہیں، وہ کتنے کتنے ہیں، کون کون ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَنَحْنُ الْآن اور ہم جو ہیں اب، نشیر الی بعض ہم بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ، جنود القلب دل کے لشکروں کے بارے میں۔ باقی لشکروں کو اللہ جانے، ہم دل کے لشکروں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فَهُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِغَرَضِنَا، یہ وہی ہے جو جس سے ہماری غرض ہے، تو ہم اپنے پتے کی بات کرنا چاہیں گے۔ وَلَهُ جُنْدان، اس کے جو ہیں وہ دو قسم کے لشکر ہیں۔ جُنْدٌ یُرَى بِالْأَبْصَارِ، ایک تو وہ سپاہی ہیں جو کہ آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، وَجُنْدٌ لَا يُرَى إِلَّا بِالْبَصَائِرِ، اور باقی جو دوسرے لشکر ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے سوائے بصیرت کے۔ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُلْكِ، اور ملک حکم الملک، اور وہ ملک بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے حکم کے انڈر ہوتے ہیں۔ والجنود فی حکم الخدم والاعوان، اور جو جنود ہیں باقی جو لشکر ہیں وہ کیا ہے، وہ حکم الخدم والاعوان، وہ خدم جو ہوتے ہیں، جو خادمین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہے، والاعوان اور جو مددگار ہیں اس کے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جند لا یرا الا بالبصائر، اور بعض جو ہے وہ بصیرتوں سے، نگاہوں سے جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ہوا فی حکم الملک، اور یہ جو بصیرتیں ہیں یہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہیں، والجنود فی حکم الخدم والاعوان۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں لڑکی، یہ ذرا آسان ہو جائے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اگر میں یہاں سے دیکھوں، اچھا یہاں پہ جسے ظاہری آنکھ کی بھی ملاحظہ کر سکتی ہے، جس کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے ہی ممکن ہے، جس کو بصیرت، میں نے کہا ابھی بصیرت ہے، دل گویا بادشاہ ہے۔ یہ اس لیے ترجمہ میں نے اس لیے چینج کیا ہے کہ میرا یہی مقصد تھا کہ یہ ہو، یعنی یہ جو بصیرت ہے، دل جو ہے نا، دل یہ حاضہ جا رہا ہے دل کی طرف۔ یہاں دیکھو میں ذرا، یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا وہ ہوا، اور جو دل ہے نا، فی حکم الملک، اس پہ حکم کا، وہ ملک کا اطلاق ہوتا ہے، بادشاہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی فی حکم الملک کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کیا حکم ہے، نہیں،
بلکہ وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے بادشاہ کے نام کا، کہ دل جو ہے بادشاہ ہے، اور یہ جو لشکر ہوں گے نا یہ خادمین اور مددگار ہیں، آوان۔ یہ جو ہمارے ہاں آوان ایک قوم بھی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ آوان تھے، آوان علی، ان کو بھی آوان علی کہتے ہیں۔ فہذا معنی الجندی، تو یہ ہے معنی لشکروں کا۔ فاما جندہ المشاہد بالعین، تو وہ جو لشکر ہے جس کا آنکھ سے مشاہدہ ممکن ہے، فہوا الید والرجل والعین والاذن واللسان، وہ تو ہاتھ ہیں، دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، وسائر الاعضاء الظاہرہ والباطنہ، اور باقی تمام اعضاء ہیں جو ظاہری بھی اعضاء ہیں اور جو باطنی اعضاء بھی ہیں، وہ سارے ایک تو یہ جنود ہیں اس دل کے، یہ سارے جتنے بھی اعضاء ہیں دل کے محتاج ہیں۔ اچھا، دل سے مراد عقل بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دماغ بھی اسی سے مراد لیا جاتا ہے، اسی کے اندر چلتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اچھا، فَإِنَّ جَمِيعُهَا خَادِمَةٌ لِلْقَلْبِ، یہ تمام کے تمام اعضاء جو ہیں یہ دل کے خادمین میں سے ہیں، وَمُسَخَّرَةٌ لَهُ، اور یہ سب مسخر ہیں دل کے سامنے، اس کے حکم کے نیچے ہیں۔ فَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا، تو یہ دل ہی تو ہے جو اس میں تصرف کرتا رہتا ہے، چینجنگ لے کے آتا ہے۔ وَالْمُرَدِّدُ لَهَا، پتہ نہیں مردد لہا کا مطلب کیا ہے، کہ پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، ایک منٹ دیکھوں میں اس کا بھی، یہ ہم سے غلط نہ ہو جائے، میں یہ کہتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے فرما بردار ہیں اور انہیں عمل میں لاتا ہے، اچھا، اور عمل میں لاتا ہے انہی کو، ان کو عمل میں لے کے آتا ہے۔ اچھا، وقد خلقت مجبولۃ علی طاعتہ، اس کو جبلی طور پہ، جبلی طور پہ، جس کو جبل کہتے ہیں، جبلی طور پہ طاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لا تستطیع لہ خلافا ولا علیہ تمردا، یہ دل کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی اس سے بغاوت کی کوئی جو ہے نا سبیل ہوتی ہے، بغاوت بھی نہیں کر سکتے اس سے۔ فَإِذَا أَمَرَ الْعَيْنَ، جب یہ آنکھ کو حکم کرتا ہے دل، بالانفتاح انفتحت، تو جب یہ دل کو حکم کرتا ہے نا کہ کھل جا، تو یہ کھل جاتی ہے۔ وَإِذَا أَمَرَ بِالرِّجْلِ بِالْحَرَكَةِ، اور جب رجل کو کہتا ہے، یعنی پاؤں کو کہتا ہے، ٹانگ کو، کہ حرکت کر، تحرکت، تو یہ حرکت شروع کر دیتی ہے۔ وَإِذَا أَمَرَ اللِّسَانَ بِالْكَلَامِ، اور جب زبان کو کہتا ہے کہ بولو، کلام کرو، وَجَزَمَ الْحُكْمَ، اور حکم دیتا ہے، بِهِ تَكَلَّمَ، تو یہ تکلم شروع کر دیتا ہے، سختی بھی شروع کر دیتا ہے۔ وَقَذَا سَائِرَ الْأَعْضَاءِ، اسی طرح سارے اعضاء ہیں جو دل کے فرما بردار ہیں۔ اس بات میں بڑی خاص بات ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں، وَتَسْخِيرُ الْأَعْضَاءِ وَالْحَوَاسِ جو ہے لِلْقَلْبِ يُشْبِهُ مِنْ وَجْهِ تَسْخِيرِ الْمَلَائِكَةِ لِلَّهِ تعالی، اور یہ جو اعضاء کی اور حواس خمسہ کی جو دل کی فرما برداری ہے نا، کہ بالکل ہی بغاوت نہیں کر سکتے، اور اسے سر منہ جو ہے وہ چینجنگ لے کے نہیں آ سکتے، تو یہ دل کی ایسے تابیداری کر رہے ہیں، اس کی مشابہت ایسے ہے جیسے ملائکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ یہ امام صاحب فرما رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ مَجْبُولُونَ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، ان کی جبلت میں، فطرت میں ہی طاعت رکھی گئی ہے۔ لا يستطيعون له خلافا، وہ ان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف چلا جا سکے، فرشتوں کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حواس اور اعضاء جو ہیں یہ دل کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہے ہیں وہ آپ کو، بل لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ جو بھی حکم کرتا ہے ان کو اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي شَيْءٍ، لیکن اس میں ایک فرق ہے، وَهُوَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَالِمَةٌ بِطَاعَتِهَا وَامْتِثَالِهَا، ملائکہ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ طاعت کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ اس کے اندر میں ہیں۔ وَالْأَجْفَانُ تُطِيعُ الْقَلْبِ بِالْانْفِتَاحِ وَالْانْطِبَاقِ، اور یہ جو ہمارے پلکیں ہیں یہ دل کی تابع تو ہیں کہ کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں، علی سبیل التسخیر، یہ مسخر ہیں، اس وجہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ ملائکہ کو بھی، وہ بھی مسخر ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، اور ہم اس کے ہر حکم کے انڈر ہیں، یہ ملائکہ کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری پلکوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم دل کے انڈر ہیں، بلکہ وہ مسخر ہیں۔ ولا خبر لها من نفسها، ان کو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے دل کے جو ہے نا، دل کے
अंडर हैं, काम कर रहे हैं। ये बड़ी खास बात बता रहे हैं। वमिन त्वाअतिहा लिलक़ल्ब, और वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं है, ना अपनी खबर है वो और ना ही कल्ब की अताअत के पता है कि हम इनके अताअत में लगे हुए हैं। व इन्नमा इफ्तक़रा अलक़ल्बु इला हाज़िहिल जुनूद। अच्छा ये भी देख लो कि ये जो कल्ब है इसको फकीरी है, यानी मोहताजी है ऐसे जुनूद की, कि ये अपने लिए ये लश्कर पैदा करे। इस लश्कर की फकीर है ये कल्ब, ये दिल। मिन हैसु इफ्तिकार ही इलल मरकब वज़ादे, ताकि वो उस पे सवारी करे, ज़ाद सफ़र हो, सफ़र अल्लज़ी लिअजलिही खुलिका, ताकि जिस 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 काम के लिए, जिस सफ़र के लिए दिल को पैदा किया गया है, वो सफ़र अपना जारी रख सके, इसलिए वो मोहताजी में रहता है। ऐसे जुनूद, इसे लश्करों की, कि दिल भी होना चाहिए, हाथ पाँव टांगे सारे आज़ा की फकीर है। लेकिन देखो ना, अल्लाह ताला तो नहीं है। वह हुआ सफ़र इलल्लाह, और दिल का जो सफ़र है ना वो अल्लाह की तरफ है। वक़त्उल मनाज़िल इला लिक़ाइही, और संग मील को क्रॉस करते करते उसकी लिका पाना है, उसका सफ़र है दिल का। फले अजलिही खुलिक़त अल क़ुलूब, इसीलिए तो दिल को पैदा किया जाता है, दिलों को पैदा किया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत कर सकें। व इन्नमा मरकबुहु अल बदन व ज़ादुहु अल इल्म, और इसका जो मरकब है ना दिल का, ये जिस्म है, बदन है, जिस्म है इंसान का, ये इसकी सवारी है। इसमें ये दिल इस पे बैठा हुआ है और हुकूमत कर रहा है। जिसको जो हुक्म करता है ये सारे आज़ा इसकी मानते हैं, दिल की मानते हैं। और इसका जो ज़ादिरा है वो इल्म है। इल्म ज़ादिरा इसका इल्म है, मारिफत है, जिसको हम मारिफत बोलते हैं। व इन्नमा अल असबाब, और जो असबाब हैं, अल्लती तुवस्सिलुहु, जो उसको पहुंचाएंगे, इला ज़ादे, इस ज़ादिरा का, व तमक्कुनिही मिन तज़व्वुद मिनहु, और उसको ये ताकत बख्शते हैं कि वो जो है ना इससे अपना ज़ादिरा ले समेटे। फहुआ अल अमलु अस्सालिह, वो अमल सालेह है, नेक अमल है। यानी दिल जो है ना, दिल इनसे तभी फायदा उठा सकता है जब वो सालिह रहेगा, नेक रहेगा, तभी इसका फायदा होगा इनको, इन चीजों का। वलैसा युमकिन लिल अब्दि, और बंदे के लिए मुमकिन ही नहीं है, अन यसिल इलल्लाहि, कि वो अल्लाह ताला तक पहुंच जाए, सुब्हानहू, वो पाक है हर ऐब से। मा लम यस्कुन अल बदनी वलम युजाविज दुनिया, अगर ये जो है वो बदन में सुकूनत ना करे, ऐसा। वलम युजाविज दुनिया, और ना ही दुनिया से तजावुज करे। फ़इन्नल मंज़िलुल अदना, तो जो छोटी कम से करीबी मंजिल है ना इसकी, लाबुद्द मिन क़ितइही लिल वसूल इलल मंज़िलिल अक़सा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अगला जो सफ़र है उसको भी तय कर सके, जो लंबा सफ़र है। एक मिनट में देखो, कह रहे हैं कि अच्छा ये देखो, अच्छा, इंसान के लिए कुर्ब इलाही पा लेना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इसका जिस्म पुरसकून और दुनिया से किनारा कश न हो जाए, क्योंकि दूर तक जाने के लिए करीबी मंजिल तय करना जरूरी है। अच्छा, अदना को उन्होंने दना को दूर कर दिया, हालांकि अदना जो है वो दनी होता है, करीब होता है, और अक्सा जो होता है वो दूर होता है। इन्होंने तर्जुमा ऐसा उल्टा किया तो मुझे समझ नहीं आई। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं यहाँ पे कि फ़इन्नल मंजिल अल अदना, जो करीबी मंजिल है, लाबुद्दा मिन क़त्इही लिल वसूल, इसको जो है ना वो उबूर करना, पहुंचना वहां तक वो जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हमें जो है इलल मंजिल अल अक़सा, दूर की मंजिल को भी जो है ना वो हमें उबूर करना होगा। लेकिन ये उल्टा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदना का मतलब जो है वो दूर की मंजिल है, और अक्सा की मतलब होता है करीब का। मैं जरा गलत कर गया इसको, कि दूर की मंजिल को पाने के लिए हमें करीब की मंजिलें तय करना होंगी, और अमल सालिह से ही ये काम होगा। दुनिया मज़राअतुन अल आखिरा, ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया जो है जी। ये मज़रआ है, खेती है आखिरत की। वही मंजिल मिन मनाजिल हुदा, और यही एक मंजिल है हिदायत के रास्तों में से एक रास्ता। व इन्नमा सुम्मियत दुनिया, और इस दुनिया को दुनिया नाम दिया गया है
لأنہا کیونکہ یہ جو ہے ادنى المنزلتین، کیونکہ یہ قریبی، میں یہی تو ترجمہ کر رہا ہوں، میں اوپر بھی یہ منزل ترجمہ کیا، ادنا کا مطلب قریبی ہوتا ہے، لیکن وہ ترجمہ الٹا کر رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ لأنها ادنى منزلتین، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ قریب کی منزل، دو منزلوں میں سے قریب کی منزل ہے، ہمیں پہلے دنیا کو عبور کرنا ہے تب ہم آخرت میں جائیں گے نا۔ تو اوپر دیکھو، اوپر کا ترجمہ دیکھو، فإن المنزل الأدنى لا بد من قطعه للوصول إلى منزل الأقصى۔ اب مجھے اس کی ترجمہ سمجھ نہیں آ رہی، اور میں حالانکہ دیکھ رہا ہوں اور پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بڑی مشکل ان کی جو ہے نا عربی ہے، بہت مشکل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ٹھیک، یہاں تو سمجھ آ گئی بات کو نا، کہ دنیا جو ہے نا یہ ہماری ایک منزل ہے، ہم نے اس کو عبور کرنا ہے۔ ہمارے جو رحمان بابا ہے نا، یہ آپ کو صوفیہ جتنے بھی ہیں نا پوری دنیا میں، مولانا روم ہے، علامہ اقبال ہے، یا آپ کو جتنے بھی ملیں گے شعراء یا جتنے بھی صوفیہ ہیں بڑے بڑے جو لکھتے ہیں، ان سب کا ایک ہی بات، ان سب کی بات ایک ہی ہوتی ہے، چونکہ وہ قرآن حدیث سے لے رہے ہیں۔ ان کا بھی یہی انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اچھی دنیا ہے اگر تم اس میں عمل کر سکو تو، اگر عمل کیا تو یہ دنیا تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ یہی دنیا عذاب ہے۔ تو ہمیں پہلے دنیا کو سر کرنا ہے، امام غزالی بھی یہی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری دنیا ہوگی، اس کو ہم نے پہلے قابو کرنا ہے تو پھر ہی ہم آگے جا سکیں گے۔ دو دنیاؤں میں سے پہلی دنیا یہ ہے۔ اچھا، فَاضْطُرَّ إِلَىٰ أَنْ يَتَزَوَّدَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، یہاں سے ہم نے زیادہ راہ لینا ہے اسی عالم سے۔ فَالْبَدَنُ مَرْكَبُهُ، تو بدن جو ہے اسی دل کا جو ہے کیا ہے، سواری ہے۔ الَّذِي يَصِلُ بِهِ إِلَىٰ هَذَا الْعَالَمِ، جو ہمیں پہنچاتا ہے اس دنیا تک۔ فَافْتَقِرْ إِلَىٰ تَعَهُدِ الْبَدَنِ وَحِفْظِهِ، تو اچھا تو تمہیں کیا ہوگا، یہ ایک ففتقرا، تو یہ جو ہے محتاجی ہوتی ہے کہ وہ بدن کے ساتھ جو ہے وہ اس تعہد ہو جائے۔ ایک منظر میں دیکھوں کہ اس کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کہتی ہے اور ہدایت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اسے دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا قرب الہی پانے کی قریبی منزل ہے۔ دیکھا آپ نے، ضروری تھا کہ دنیا میں دل کو زیادہ راہ فراہم کیا جائے، لہٰذا جسم اس کی سواری ہے، اس کے ذریعے دل اس دنیا تک پہنچتا ہے۔ چونکہ جسم اس دنیا تک پہنچنے کے لیے دل کی سواری ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ اسے معتدل غذا دی جائے اور ہلاکت میں ڈالنے والی اشیاء سے دور رکھا جائے۔ اب یہاں کیا بتا رہے ہیں آپ کو، یہی بتا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا مختلف بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَافْتَقِرَ إِلَىٰ تَعَهُدِ الْبَدَنِ وَحِفْظِهِ، تو یہ جو دل ہے نا یہ چونکہ محتاج ہے اس بدن کا، چونکہ سواری ہے اس کی، تو اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کے لیے جو ہے اس کے محتاجی بھی اس کو رہے گی۔ وَإِنَّمَا يَحْفَظُ الْبَدَنُ، یہ بدن کی حفاظت کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، بِأَنْ يَجْلِبَ إِلَيْهِ، تاکہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرے، لے کے وہ غذا لے کے آئے، مَا يُوَافِقُهُ مِنَ الْغِذَاءِ وَغَيْرِهِ، جو اس کے لیے موافق ہو، وہ غذا کھینچ کے لے کے آئے اس کے لیے۔ یہ دل ہے جو کہ سوار ہے اس بدن پہ، ٹھیک ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بدن، یہ جو دل ہے بدن پہ سوار ہے، اس کی یہ سواری ہے اس کی، اس لیے اس کی حفاظت جو ہے دل کے جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے اس کی۔ تو یہ کیا کرے گا، اس دل کے لیے وہ غذا لے کے آئے گا جو اس کے لیے اچھی ہو، وہ لے کے آئے گا۔ تو دل یہی اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی غذا لے کے آئے۔ وَأَوْ يَدْفَعُ عَنْهُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ، یا اور اس سے دور کرے وہ چیزیں جو اس کو ہلاک کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فَافْتَقِرَ إِلَىٰ لِأَجْلِ جَلْبِ الْغِذَاءِ إِلَىٰ جُنْدَيْنِ، تو یہ جو کیا کرتے ہیں، یہ جو غذا ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں، یہ دو اس کے جو ہے لشکر ہوتے ہیں، باطن وہو الشہوہ، اور وہ شہوت ہے، والظاہر، اور ایک ظاہر ہے، ظاہر کے بھی ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ید ہے، اعضاء ہے، جو ہاتھ ہیں، اور وہ اعضاء جو غذا کو کھینچ کے لے کے آئیں گے۔ فَخَلَقَ فِي الْقَلْبِ مِنَ الشَّهْوَاتِ مَا أَحْتَاجَ إِلَيْهِ، تو دل میں اللہ تعالیٰ نے شہوات کو ڈال دیا اور جو بھی چیزیں اس کو چاہیے تھی۔ وَخَلَقَتْ الْأَعْدَاءُ الَّتِي، اور اعضاء، ان اعضاء کو پیدا کر دیا اللہ نے، الَّتِي، جو کہ ہی آلات الشہوات، جو کہ شہوتوں کے آلے بنے ہوئے ہیں۔ اور دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح جو ہے نا ایک جنگ لگا دی ہے یہاں پہ، کہ ایک تو اعضاء پیدا کر دی ہیں، وہ اعضاء جو کہ شہوت کو پیدا کرتی ہیں، اور شہوت جس کے ذریعے سے آتی ہے، آلات ہیں شہوت کے، اور ایک تو قلب میں جو ہے شہوات پیدا کر دی گئی، دل میں شہوت جی پیدا ہوتی ہے، خیالات، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور خواہشیں پورے کرنے کے لیے اللہ نے آلات بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اوئے ہوئے، صحیح مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ فَافْتَقَرَ لِأَجْلِ دَفْعِ الْمُهْلَكَاتِ، تو اب ہمیں جو ہے وہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم مہلکات سے خود کو بچائیں، ٹھیک ہے، اپنے الى جندین، دو لشکروں کی طرف، کیا،
बातिन क्या है, वो अल-गज़ब, जो गज़ब है, गुस्सा जो है, अल्लज़ी बिही यदफ़उ अल-मुहलिकात व यंतक़िमु मिन अल-अअदा, ये है जो कि, अच्छा कहते हैं कि हमने गज़ब को पैदा किया, हाँ गज़ब को पैदा किया जिसके ज़रिए से हम मुहलिकात को दूर करते हैं और दुश्मनों से इंतकाम लेते हैं। व ज़ाहिर, और ज़ाहिर में क्या पैदा किया, क्या लश्कर है, वह हुआ अल-यद व-रिज्ल अल्लतैनि बिहिमा यअमलु बिमुक़्तदा अल-ग़ज़ब, और हाथ और पाँव पैदा किए जिससे गज़ब में जो कुछ मुमकिन होता है वो करते हैं। इन दो आलात पैदा किए। ज़रा मैं इसका तर्जुमा देखना चाहूँगा कि वहाँ साहब कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं मोतदिल ग़िज़ा की फराहमी के लिए दो लश्करों का पाया जाना ज़रूरी है। बातिनी लश्कर का यानी ख़्वाहिश, यानी शहवत जिसको हम कहते हैं, ख़्वाहिश पैदा करना। अच्छा ज़ाहिरी क्या है? ज़ाहिरी यानी हाथ, हाथ और ग़िज़ा हासिल करने वाले दीगर अज़ा। मालूम हुआ कि दिल में ख़्वाहिशात पैदा की गई हैं और इनकी तकमील के लिए अज़ा भी पैदा कर दिए गए हैं, आलात भी पैदा कर दिए गए हैं। हलाकत में डालने वाली अशिया से बचने के लिए भी दो लश्करों की हाजत है। एक बातिनी यानी गुस्सा, जिसके ज़रिए मुहलिकात से बचा जा सकता है और दुश्मनों से इंतकाम लिया जाएगा, और ज़ाहिर में हाथ-पाँव जिनके ज़रिए से गुस्से का इज़हार होगा और गुस्से के वक़्त जो ज़रूरी काम होगा वो इससे हाथ से करेंगे। इस दूसरे लश्कर का ताल्लुक ख़ारिजी उमूर से है, यानी जो अज़ा हैं, लिहाज़ा जिस्म के अज़ा असलहा की मानंद है। अब यहाँ इमाम साहब ने अरबी में क्या फरमाया? कहते हैं वकुल्लु ज़ालिका बिउमूरिल ख़ारिजा, तो ये जो हाथ और टांगे हैं ये सारी बाहर की बातें हैं, उमूर ख़ारिजा हैं, बैरूनी बातें हैं। फल जवारिह मिनल बदन कल असलहा, तो ये जो बदन के आज़ा हैं ये असलहा है, वग़ैरुहा, या और जो भी आप समझो। सुम्मल मुहताज इलल ग़िज़ाई, और फिर जो ये ग़िज़ा की मोहताजी है, मा लम यअरिफ़ु अल ग़िज़ा, जो नहीं जानता कि ग़िज़ा क्या है, लम तनफ़अहु शहवतुल ग़िज़ाई व उल्फ़तिही व उल्फ़िही व इल्फ़िही व इलाफिही, इलाफी कुरैशिन, इल्फा, इल्फिही या उल्फिही। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखो ग़िज़ा का, जिसको पता ही नहीं है ग़िज़ा का, तो उसको ये शहवत भी कोई फ़ायदा नहीं देगी। उसकी अगर ख़्वाहिश पैदा भी हो, उसको पता ही नहीं है ग़िज़ा का और ना ही उसके अंदर जो है वो उल्फ़त है ग़िज़ा की, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। वो हो ये मारिफ़त यानी ज़रूरी है सबसे पहले। ग़िज़ा का नहीं पता उसको, तो कैसे वो चाहेगा? कहाँ से वो लेके आएगा? आलात मौजूद हैं, ख़्वाहिश मौजूद है, लेकिन पता ही नहीं है ग़िज़ा का। तो क्या फ़ायदा होगा इस उल्फत का और इस ग़िज़ा का? तो कहते हैं कि इसलिए फ़फ़्तक़र इलल मारिफ़ा, तो यहाँ मारिफ़त जो है उसको फिर लश्कर चाहिए होता है, बातिन में और ज़ाहिर में। बातिन में क्या है? हुवा इदराकु सम'i, कि वो समाअत को समझे, इल्म हो, समाअत का इल्म हो उसको, कि आवाज़ें कहाँ से मैंने सुनना है। वल बसरे, और बसारत की जो ताकत है, वश्शम्मे, और शम्मो कहते हैं सूंघने की ताकत को, वल लम्से, और छूने की ताकत होनी चाहिए, व ज़ौक़े, और जायका की ताकत होनी चाहिए, व ज़ाहिरु हुवल ऐन, और ज़ाहिर में क्या होगा, ये आंखें हैं, कान है, वल अनफ़, नाक है, वग़ैरहा, जो भी हम आपको जानते हैं कि हमें कहाँ-कहाँ से छूना है। व तफ़सीलु वजहिल हाजत इलैहा व वजहिल हिकमति फ़ीहा यतूलु, और अभी अगर हम ये बताएँगे कि कैसी हाजत कैसे होगी इसकी तरफ और हिकमत क्या है इसमें, तो वो बात बहुत तवील हो जाएगी। वला तहवीही मुजल्लदातिन कसीरा, और ये जो है फिर हमें जो है वो मुजल्लदात यानी बहुत सारे वॉल्यूम्स चाहिए हो गए हैं इसके लिए। वक़द अशरना इला तरफ़िन यसीर मिनहा, और हमने इसका थोड़ी-सा ज़िक्र जो है हमने कर दिया था आसान सा किताब शुक्र में। तो क्या करो, फल यक़तनि बिही, तो बस वहाँ से ही समझ जाओ, जो वहाँ पे ज़िक्र कर दिया है, वहाँ पे ही जाके समझ लो इस बात को। अब यहाँ सारी पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ, इसका हमने क्या समझा इससे, ये ज़रा यहाँ से मैं दोबारा आपको ये देखता हूँ कि यहाँ देखो, कहते हैं कि फिर ये कि जिसे भी ग़िज़ा की हाजत हो उसके लिए ये लश्कर यानी ख़्वाहिश नफ्स और आज़ा उस वक़्त तक काबिल अमल नहीं, काबिल नफ़ा नहीं है, जब तक उसे ग़िज़ा की पहचान ही ना हो। बस ग़िज़ा की पहचान के लिए मज़ीद 2 लश्करों की हाजत है, बातिनी और ज़ाहिरी। बातिन में देखने, सुनने, सूँघने, छूने, चखने की क़ुव्वत, ज़ाहिरी यानी आँख, कान, नाक और दीगर अज़ा, इनकी हाजत और इनकी हिकमतें इस कदर हैं कि तफ़सील से बयान की जाएँ तो कई जिल्दें इनका इहाता नहीं कर सकेंगी। अलबत्ता हमने शुक्र के बयान में इसकी चंद आसान हिकमतें बयान की हैं, उसी पर इक्तिफ़ा करना मुनासिब रहेगा। तो ये सारी कुल मिला के बातें थी। हमें इसमें हमने क्या सीखा आज के सबक में? हमने आज के सबक में ये सीखा
کہ یہ جو دل ہے جس کی بات ہم نے کی ابھی، یہ دل جو ہے یہ پائے تخت ہے اور یہی سلطنت کر رہا ہے باقی تمام اعضاء پہ۔ اس کے اندر بھی اس کے لشکر ہیں اور اس کے باہر بھی جو ہے ظاہری اعضاء پہ بھی یہ حکم کرتا ہے۔ یہ جو سارے اعضاء ہوتے ہیں یہ سارے دل کی مانتے ہیں، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم دل کی مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں، یہ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے اس کو۔ اس کی جو مشابہت ہے وہ فرشتوں سے ہے، لیکن بس ایک بات میں یہ دونوں مختلف ہیں کہ فرشتوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اعضاء کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دل کی مان رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات آ گئی ہمیں ہمارے لیے کہ اب ہمیں نا ابھی ہم ہاتھوں کو نہیں سنوارنا، ہم نے اب ہمیں آنکھوں کو نہیں جو ہے نا وہ درست کرنا، نہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ باقی اعضاء کو درست کرنا ہے، ہمیں صرف دل کو درست کرنا ہے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات جو تھی نا ابھی تک امام صاحب نے نہیں بتائی، لیکن میں یہ بات چونکہ وہ ہمیں پڑھاتے تھے نا تو مجھے یاد آ جی گئی۔ وہ حدیث بھی پتہ ہے نا کون سی اس والی؟ متعلق، کون سی والی؟ کہ دل کا جسم کا ایک حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو ہاں سارا جسم صحیح ہو بالکل جاتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ہاں وہ جو حدیث پاک ہے بالکل یہی ہے، حدیث پاک ہے کہ دل ٹھیک ہو، اب ہمیں دل کو ٹھیک کرنا ہے، باقی اعضاء کو ٹھیک نہیں کرنا۔ ویسے میرے ذہن میں ایک اور بات یاد آ گئی مجھے، یہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق مجازی ہوتا ہے نا، دو باتیں مجھے یاد آ گئی اس سے۔ یہ جو عشق مجازی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عشق مجازی آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، نقصان تو اس کے بہت سارے ہیں، لیکن فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ تمہیں نا ایک مرکزیت دے دیتا ہے، ساری دنیا سے تمہیں کٹ آف کر دیتا ہے، ساری دنیا سے تمہیں صرف اپنے محبوب کی پڑی ہوتی ہے، اور تم محبوب کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو صبح و شام اور اسی میں لگے رہتے ہو، تو یہ تمہیں دنیا سے کٹ آف کر کے نا ایک مرکزیت عطا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی تمہارا محبوب مجازی ختم ہوتا ہے نا، تمہارا ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے آپ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرکزیت ہے نا حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں تصوف میں کبھی کبھی پڑھاتے تھے، میں نے دیکھا نہیں ہے واقعہ کہیں، لیکن بابا بلے شاہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے ان کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آیا تھا کوئی، تو ان کو کہا کہ آپ نے محبت کی ہے کسی سے؟ تو انہوں نے کہا محبت میں کس سے کروں؟ انہوں نے کہا محبت تو تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، میں تو کوئی بھی نہیں، میرا بیوی بچے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بیوی بچے بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کو کہا کہ آپ جاؤ اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس تو صرف ایک بھینس ہے بس۔ کہتے ہیں جاؤ اور بھینس سے محبت کرو۔ اس نے کہا بھینس سے میں کیا محبت کروں؟ اور دیہاتی تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ بھینس سے ایسی محبت کرو کہ اس کی خدمت کرو، تم اس کی خدمت کرو، اس کو کھانے پینے کے لیے دیا کرو اور اس کی صفائی ستھرائی کر دیا کرو۔ تو کہتے ہیں وہ گیا اور پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ واپس آیا، پھر اس نے کہا جی مجھے مرید کر لیں، میں اب آ گیا ہوں اور میں نے بڑی محبت کی ہے بہن سے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ نے محبت نہیں کی، جا کے دوبارہ اسے محبت کرو اسی طریقے سے۔ وہ پھر گیا، اس طرح 3 دفعہ اس کو لوٹایا۔ وہ کہتے ہیں جب آخری بار آیا وہ تو باہر کھڑا رہا، حجرے کے باہر کھڑا رہا، تو حضرت نے کہا کہ آپ اندر آ جاؤ نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے سینگ لگ رہے ہیں، یہ دروازے میں سینگ لگ رہے ہیں میرے، تو میں کیسے اندر آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں وہ فنا ہو گیا تھا اس بھینس میں، تو حضرت نے اٹھا کے نا بھینس کو اس کے دل سے نکالا اور اس کو بھینس کی حقیقت سمجھائی، تو بھینس اس کے دل سے جیسے نکلی ہے فوراً وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے تصوف میں، اور ہمیں یہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مرکزیت بہت لازمی ہے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں مرکزیت عطا کرتی ہے، محبت ہوتی ہے یا اور درد ہوتا ہے کسی کا، کسی کے لیے کیا وجہ بن جاتی ہے، کسی کے لیے کیا وجہ بن جاتی ہے، لیکن اس کا دل جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کوئی ایسی چوٹ لگنی چاہیے دل پہ کہ وہ دل جو ہے وہ بدل جائے، بس اس کو اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو باقی کسی بھی آپ کو عضو کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں وہ ساری باتیں آ گئی کہ ان کی باتیں کر رہے ہیں نا بار بار، کہ دل جو ہے وہ سب پہ حکمرانی کر رہا ہے، سب پہ حکمرانی کر رہا ہے، اسی لیے تو نفس بھی یہ چاہتا ہے نا کہ دل پہ حکمرانی کرے۔ ابھی ہم نے بات وہ نہیں کر رہے، ابھی اس کے بعد بات آئے گی اس کی کہ اس کے دشمن کون ہے۔ ابھی تو صرف لشکروں کی بات ہم نے آج کی ہے کہ لشکر اس کے بہت سارے ہیں، وہ اس کے لشکروں کی تعداد اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے لشکر چاہیے، اس کے لیے لشکر چاہیے، اس کے لیے لشکر چاہیے، اور امام صاحب نے بہت سارے لشکر گنوا دیے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، کہ یہ دل کے رکھوالی کرتے ہیں اور دل ان کا محتاج ہے، دل ان کا محتاج ہے، کیونکہ اس نے سفر کرنا ہے اس جسم میں اور ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ملنا ہے اور کامیاب ملنا ہے۔ پہلے اس دنیا کو فتح کرنا ہے اور اس کے بعد اس دوسری دنیا کو فتح کرنا ہے جو ابھی دور ہے، اس کے ہم بعد میں کریں گے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے چھوٹی منزلوں کو، سنگی میل جسے کہتے ہیں نا، کہ کالام جا رہے ہیں تو راستے میں سنگی میل آتا ہے، پتھر آتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ ابھی 300 کلومیٹر رہ گیا ہے، 200 کلومیٹر رہ گیا ہے، تو ہمیں پہلے چھوٹے چھوٹے منزلوں کو عبور کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم دور والی منزل کو عبور کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا کو فتح کرنا ہے، سب سے پہلے اس میں اچھا رہنا ہے۔ دل، وہ کہتے ہیں دل زندہ جو ہے وہ صرف عمل صالح سے ہے،
اس کی زاد راہ جو ہے، یہ جو سفر ہے اس کا تبھی جاری رہے گا جب وہ نیک اعمال کرے گا. بس یہ بات، یہ موت ہے. اگر وہ اعمال ہم بد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دل مر جاتا ہے. اس لیے ہمیں اچھے اعمال کے ساتھ ہی اپنا سفر جاری رکھنا ہے. آج کے سبق میں تو یہی سمجھاؤں، میں بھی یہ سمجھاؤں، آپ کے ساتھ ہی سمجھاؤں جو سمجھاؤں. لیکن انشاءاللہ جتنا پڑھیں گے نا اس کو، جتنا زیادہ پڑھیں گے، ہمیں امام صاحب کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہمیں اس کتاب کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ جو سارا فلسفہ ہے اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی بس کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے ہدایت، ہماری بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس سے ہمیں فائدہ ہو بس. تو چلیں، آمین اللہ کرے ہمارا سفر چلتا رہے انشاءاللہ خیریت سے. چلیں پھر، انشاءاللہ. بہت شکریہ، سلامت رہیں جی انشاءاللہ. کہتے ہیں پھر بریک کے شکریہ. بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.